خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم ابراہیم کی زندگی پر سلسلہ تعلیم جاری رکھیں گے۔ اور یہ چھٹا لیکچر ہے اس سلسلے میں، اور ہم یہاں پر کوہ موریا پر غور کریں گے۔ موریا کا مقام ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ابراہیم نے قیام کیا، بلکہ ابراہیم بیرسبا سے ہبرون گیا تھا، اور یہ 10واں مقام تھا جہاں پر اس نے قیام کیا تھا۔ وہیں پر سارہ نے وفات پائی، اور اس طرح ابراہیم بھی وہاں پر ہی انتقال کر گیا، اور یہ وہاں پر ہی دفن ہوئے۔ اور یہ مقفیلہ کی غار ہے جہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ ابراہیم کی زندگی کا آخری امتحان کوہ موریا پر واقع ہوا۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے، لیکن اس سے پہلے میں ابراہیم کی زندگی کا مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ اس وائٹ بورڈ پر ایک چارٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ابراہیم 75 برس کا تھا جب خدا نے اسے بلایا، اور 175 برس کی عمر میں جب وہ انتقال کر گیا تو وہ ملک کنعان میں تھا۔ 100 برس کی عمر میں اس کے ہاں اسحاق پیدا ہوا۔ پس ابراہیم نے 75 برس اسحاق کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی اور اپنے باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی بسر کی۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور اس سے بہت سی اولاد پیدا ہوگی، اور ابراہیم 25 برس اس وعدے کی تکمیل کا انتظار کرتا رہا۔ 84 برس کی عمر میں ابراہیم خدا کے اس وعدے پر ایمان لایا، اور خدا نے اس سے کہا تھا کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ پیدائش 15 باب 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اس وعدے پر ایمان لایا، اور اس کا یہ ایمان لانا اس کے حق میں راستہ بازی شمار کیا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 84 برس کی عمر میں جب وہ خدا کے وعدہ پر ایمان لایا تو وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا، کیونکہ اس کا ایمان لانا خدا کی نظر میں راست بازی شمار کیا گیا۔ دور جدید کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 84 برس کی عمر میں وہ مسیح پر ایمان لایا، لیکن اس سے پہلے تو وہ ایک ایسا شخص تھا جو کبھی چرچ بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 برس کی عمر میں وہ کسدیوں کے اونٹ سے نکلا، جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ حران کی طرف سفر کرنے لگا۔ حران کے مقام پر ہی خدا نے اسے بلایا، اور یہ ایسے ہی تھا جیسے خدا اسے کہہ رہا تھا کہ دنیا کو چھوڑ اور کلیسیا میں آ جا۔ لیکن جب وہ 84 برس کا تھا تو وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا۔ خدا اس بات سے خوش ہوا کہ ابراہیم نے خدا کی بلاہٹ کو سنا، اس کے کلام کو سنا، اور اس پر ایمان لے آیا۔ یہ ابراہیم کی زندگی کا، یعنی اس کے ایمان کی زندگی کا آغاز تھا۔ ہم کیا آرائی کر سکتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ کوہ موریا کے پہاڑ پر اسحاق کو قربان کریں، تو اس وقت تک ابراہیم کی عمر 125 برس یا 136 برس ہو چکی تھی، کیونکہ اسحاق اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ از خود لکڑیاں اٹھا کر کوہ موریا پر جا سکے۔ اب تک وہ ایک بالغ شخص بن چکا تھا، ایک مچور شخص تھا، نوجوان تھا، اور یہی کوہ موریا ہے جہاں پر ابراہیم اپنے کاموں سے راستہ باز ٹھہرا۔ پہلے 84 برس کی عمر میں وہ خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے حق میں راستہ بازی گنا گیا، اور اب اس مقام پر جب اس نے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی اور اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا، تو خدا نے دیکھا کہ اس کے اعمال جو ہیں اس کے ایمان کے مطابق ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم یہاں پر اپنے اعمال کے سبب سے راست باز ٹھہرا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوا۔ میرے ساتھ یعقوب کا خط 2 باب 21 آیت سے ہم پڑھیں گے۔
یعقوب دوسرا باب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یعقوب 2 باب 21 سے 23 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ ایمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور ایمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم اپنے ایمال سے خدا کے حضور راست باز ٹھہرا، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایمال نے اس کے ایمان کو کامل کیا۔ کوہ موریہ کے مقام پر جہاں ابراہیم نے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، یہاں پر اس کا ایمان اس کے ایمال کے سبب سے کامل ہوا۔ کامل ہونے کے لیے عبرانی لفظ ٹیلیو ہے، اس کا مطلب ہے کسی سرگرمی کو، کسی کام کو پورا کرنا۔ وہ ایمان جس کا آغاز 84 برس کی عمر میں ہوا تھا، اس وقت پایا تکمیل کو پہنچا جب ابراہیم کی عمر 125 سے 136 برس کے درمیان تھی، یعنی جب اس نے کوہ موریہ پر اسحاق کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے ایمان سے خدا کو ثابت کر دکھایا، مجھے، آپ کو، سب کو اس نے ثابت کر دی کہ وہ واقعی خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ واقعی خدا سے ڈرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں سے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، پیدائش 22 باب 12 آیت میں، جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق پر چھری چلانے والا تھا تو اس وقت خدا نے اسے روکا اور اس سے کہا، رک جا، اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ابراہیم کا ایمان حقیقی ہے اور وہ واقعی خدا سے ڈرتا ہے۔ کوہ موریہ ابراہیم کے ایمان کے عروج کا گواہ ہے۔ ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم نے ایمان کے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ ہمیں جسمانی طور پر کوہ موریہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روحانی معنوں میں ہمیں اس ایمان تک، اس لیول تک پہنچنا ہے کہ خدا اس بات کو تسلیم کرے کہ ہم حقیقی طور پر خدا سے ڈرتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ واقعی حقیقی ہے، اور ہمارے ایمال اور ایمان ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کوہ موریہ کے مقام پر ابراہیم کے ایمان کو دیکھنا ہوگا۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تقریباً سبھی مسیح کو قبول کر چکے ہیں اپنا نجات دہندہ اور خداوند، اور ہم سب جو یہاں پر یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم ایمان سے راست باز ٹھہر چکے ہیں۔ ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ ایک ابتدا ہے، لیکن ہمیں ابراہیم کی طرح اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پیدائش 22 باب 12 آیت میں خدا نے کہا، اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یارے، اور اس کا معنی ہے خدا سے ڈرنا۔ یارے کا معنی ہے خوف زدہ ہو جانا، کانپنا، ڈرنا، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احترام کرنا، تعظیم کرنا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی پرستش کریں، خداوند کی تمجید اور اس کی ستائش کریں۔ لیکن یہاں پر جب خدا کے تعلق سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم اس معنی کو دیکھیں گے، خدا کا احترام کرنا، خدا کی تعظیم کرنا۔ بائبل مقدس میں خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لازم ہے کہ ہم سب خوف خدا رکھنے والے ہوں، خدا سے ڈرنے والے لوگ ہوں۔ ہم جو زوال پذیر انسان ہیں، کئی ایک چیزیں جو ہیں ہم خوف کے سبب سے بھی کرتے ہیں تاکہ ہم درست کام کر سکیں۔ پیدائش کی کتاب 9 باب 10 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ کیا آپ اس دنیا میں بہت زیادہ دانشمند بننا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کا خوف مانیں، اس کی تعظیم کریں، کیونکہ خداوند کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے۔
اگر آپ خدا کا خوف اپنی زندگی میں نہیں رکھتے تو آپ کبھی بھی دانش مند شخص نہیں بن سکیں گے۔ زبور 119 اور اس کی 63 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ خداوند کا خوف ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام جو ہیں ان کی تابع داری کی جائے، خدا کے احکامات کی روشنی میں طرز زندگی اختیار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا، اب میں جان گیا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، کیونکہ ابراہیم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی تھی، خدا کے حکم کی فرما برداری کی تھی۔ اگرچہ یہ خدا کا حکم خلاف عقل معلوم ہوتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا اور اس کے لیے ایک دکھ کی گھڑی تھی، تو بھی ابراہیم وفادار رہا اور اس نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور وہ خدا سے ڈرا اور خدا کی حضوری میں اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس خدا نے اسے کہا تھا، اور وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ جیسا کہ ہم نے یعقوب 2 باب 21 سے 23 آیت میں پڑھا، خدا سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل سے کامل ہوتا ہے۔ دنیاوی اصطلاحات میں ڈرنے کا معنی خوف زدہ ہونا، ڈرنا ہے، لیکن بائبل کی اصطلاح میں ڈرنے کا یا خدا کا خوف رکھنے کا معنی ہے ایمان کی تکمیل، خدا کے احکام کی تعمیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طرز زندگی آپ کے ایمان کے عین مطابق، اور ابراہیم نے ایسا ہی کیا، یعنی جیسا اس کا ایمان تھا اس نے ویسا ہی طرز عمل اختیار کیا، اس نے ویسا ہی طرز زندگی اپنایا۔ ابراہیم اپنے ایمان کے ہدف تک، یعنی ایمان کی تکمیل کے ہدف تک پہنچ گیا۔ ہم سب کو بھی اپنے ہدف کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آدم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے ایمان کی تکمیل نہ کر سکا، آدم اپنے ایمان کے سفر کو جاری نہ رکھ سکا، بلکہ راستہ ہی میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن ابراہیم کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کو اپنے ایمال سے کامل کیا۔ بائبل مقدس استثنا کی کتاب 4 باب 10 آیت میں بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا کا خوف ماننا سیکھنا ہوگا۔ استثنا 4:10، تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانے اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ خدا نے انہیں اپنا کلام دیا تاکہ وہ سیکھیں، خدا سے ڈرنا سیکھیں، اور یہی کچھ وہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں، یعنی اپنے بچوں کو بھی خدا سے ڈرنا سکھائیں۔ ہمارا ہدف بھی یہی ہے، یعنی کہ وہ کلام جو ہمیں ملا ہے ہم اس کے مطابق اپنا طرز زندگی اپنائیں، خدا سے ڈرنا سیکھیں، اس کے کلام کی تابع داری کرنا سیکھیں، اور پھر یہی ایمان کا ورثہ، یہی خوف خدا آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے چلے جائیں۔ ہم زبانی کلامی خدا سے اپنی محبت کا اظہار نہ کریں، ہم مسیحی زندگی میں ڈرامے بازی نہ کریں، بلکہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے ویسا ہی طرز زندگی اپنائیں، ویسا ہی طرز عمل اختیار کریں، یعنی ہمارے ایمان اور اعمال میں ایک مطابقت پائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کلام سکھائیں، خدا سے ڈرنا سکھائیں۔ ابراہیم کی زندگی ہمیں ایمان کے سارے پروسیس کی تعلیم دیتی ہے، یعنی کہ شروع سے آخر تک جب ابراہیم کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچا، ہم اس کے طرز زندگی، طرز عمل اور عملی اقدام سے ان ساری چیزوں کو دیکھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم بائبل مقدس میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے، جبکہ آدم جو ہے وہ اپنی زندگی سے اپنے ایمان کو ثابت نہ کر سکا، لیکن ابراہیم نے اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے سچا ثابت کر دکھایا۔ ابراہیم نے ایسا طرز زندگی اپنایا اور ایسا نمونہ دکھایا جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو چکا تھا، وہ کامل ہو چکا تھا۔ ایمان کی پختگی ایک عمل ہے، یہ راتوں رات نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ ایمان پیدا ہو اور پھر یہ درجہ بدرجہ نشو و نما پاتا چلا جائے۔ دوسرا نقطہ جس پہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی پختگی، کیسے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ افسیوں 4 باب 13 سے 15 آیت میں ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔
خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، افسیوں 4:13-15، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائے اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گیری اور مکاری کے سبب سے ان کو ایک گمراہ کرنے والے منصوبے کی طرف ہر ایک تعلیم کے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر آگے بڑھتے رہیں۔ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ ہمیں کامل ایمان کی ضرورت ہے، مضبوط اور پختہ ایمان کو ہم نے اپنانا، یعنی ہمیں ایسا ایمان اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، یعنی ہمارا ایمان ایسا نہ ہو کہ ہم ہر طرح کی تعلیم، ہر طرح کے کلام کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے پھرتے رہیں، یعنی کہ ہمیں جو شخص کہے ہم اس کی بات پر ایمان لائیں اور بعد میں کہ نہیں 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 یہ غلط ہے، اور کسی اور کی بات سنیں تو اس پر ایمان لے آئیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم ایک جگہ پر مضبوط اور مستحکم بنیاد پر کھڑے ہو جائیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں اور اپنے ایمان کو پختہ کرتے چلے جائیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو اور انسانی تعلیم سے ہم گمراہی میں نہ پڑیں۔ عبرانیوں 5 باب اور 12 سے 14 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہوں۔ اگر مسیح میں کوئی بچہ ہے تو وہ محض دودھ ہی نوش کر سکے گا، کیونکہ اس کے ابھی تک دانت نہیں نکلے ہوتے، لیکن جو بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، جس کے دانت نکل آتے ہیں، وہ ٹھوس غذا کھانے کے بھی قابل ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو بالغ ہو چکا ہوتا ہے وہ سخت سے سخت غذا کو بھی لے سکتا ہے، اور یونانی زبان میں اگر اس کو دیکھیں ٹھوس غذا کی جگہ پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے، یعنی ایسی چیز جسے آپ چبا کر کھائیں، کیونکہ آپ بڑے ہو چکے ہیں، آپ بالغ ہیں۔ عملی طور پر مشق کرنے سے ہی ہم پختہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اچھے برے میں امتیاز کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہاں اسکرین پر جو آیات آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، کیا ان کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم اور حوا بالغ ہو چکے تھے؟ کیا وہ میچور لوگ؟ جی نہیں، وہ بالغ نہیں تھے، حالانکہ خدا نے انہیں کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا، لیکن انہوں نے پھر بھی کھا لیا، اس کا مطلب ہے وہ بالغ نہیں تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے، وہ ایمان کے سفر کو جاری نہ رکھ سکے، بلکہ راستہ ہی میں ناکام ہو کر وہیں کے وہیں رہ گئے۔ لیکن ابراہیم ایک ایسی شخصیت ہے، اس کا ایسا طرز زندگی ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا ایمان واقعی کامل ہو چکا تھا، اور وہ ایمان کے اس عروج پر پہنچ چکا تھا جہاں پر خدا کو بھی تسلیم کرنا پڑے کہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ ہم بھی ایمان سے کلام کو قبول کریں، درجہ بدرجہ اپنی روحانی مشق کو بڑھاتے چلے جائیں اور ابراہیم جیسے ایمان کے لیول پر پہنچ جائیں، تاکہ ہم نیک و بد میں پہچان کر سکیں۔ کوہ موریہ کے پہاڑ پر ابراہیم ہم سب کو بتا رہا ہے کہ اسے علم تھا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ خدا اس کی زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ پس کس قسم کے ایمان کو ہم بالغ یا پختہ ایمان کہہ سکتے ہیں؟ ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، سبھی کچھ خدا کی ملکیت ہے، خدا ہی مالک کل اور خالق کل ہے۔ ابراہیم نے بتا دیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ خداوند تیرا ہی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جو پختہ ایمان کہلاتا ہے، یہ ہے وہ ایمان جو کامل ایمان کہلاتا ہے، یہ ہے وہ ایمان کا لیول جس پر ہمیں بھی پہنچنا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ ابراہیم کی زندگی میں ایک قیمتی خزانے سے کم نہیں تھا، وہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر اسحاق سے پیار کرتا تھا۔
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اسحاق کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا تو پھر ابراہیم کچھ بھی خدا کے سامنے دے سکتا تھا، وہ کوئی چیز بھی خدا سے دریغ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی جان کو بھی خدا کے حضور قربان کر سکتا تھا۔ بطور والدین آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا اپنی اولاد کو خدا کے حضور قربان کرنا آسان ہے، یا پھر اپنی جان لینا، یا اپنے آپ کو خدا کے حضور قربان کرنا؟ یقیناً بطور والدین یہ بہت کٹھن ہے کہ آپ اپنے بچے کو خدا کے حضور قربان کریں۔ یہاں پر ابراہیم اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ خداوند تو ہی خالق کل، تو ہی مالک کل ہے۔ ابراہیم کا ایمان، وقت، روپیہ پیسہ، مال و دولت، اور حتیٰ کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اسحاق بھی خدا ہی کی ملکیت تھا۔ ہماری ہر ایک قیمتی چیز خداوند ہی کی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اسحاق وعدہ شدہ فرزند تھا، اور ابراہیم اسحاق سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے اسے ایک نعمت کے طور پر، ایک وعدہ کے طور پر ملا تھا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ یہ اسحاق خداوند ہی کا ہے، اس نے دیا ہے، اور اگر وہ اب واپس مانگ رہا ہے تو آمین، میں اس کو واپس دے دوں گا۔ اور یہی بات ہے جو ایوب کی کتاب کے پہلے باب 21ویں آیت میں کہا، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ ایوب 1 باب 21ویں آیت خداوند کے کلام میں، اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یہ تھا ایوب کا اقرار کہ میں ننگا اپنی ماں کے بدن سے آیا اور ننگا ہی واپس لوٹ جاؤں گا۔ خداوند ہی ہے جو دیتا بھی ہے، اور خداوند ہی ہے جو واپس لے لیتا ہے، ہر حال میں اس کا نام مبارک ہو۔ سبھی کچھ خداوند کا ہے۔ ایوب 13 باب 15 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ ایوب 13:15 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، آمین۔ یہاں پر مرد خدا ایوب یہ کہہ رہا ہے اصل میں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں خداوند سے امید رکھوں گا۔ دانیل 3 باب 17 سے 18 آیت میں ہم دانیل کے 3 دوستوں کو دیکھتے ہیں، صدرک، میثق اور عبدنجو، جنہیں بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر تم میری مورتی کو سجدہ نہیں کرو گے تو تمہیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میری مورتی کو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا خدا جو ہے تیرے معبود سے، تیرے دیوتا سے زیادہ زوراور ہے، وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن 18ویں آیت میں لکھا ہے، اگر وہ نہ بھی بچائے، ان کا اقرار یہ تھا کہ اگر خدا ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیری مورتی کو سجدہ نہ کریں گے، اگر مجھے جان بھی دینی پڑے، میری جان بھی چلے جائے تو بھی میں اپنے خدا پر ہی مان رکھوں گا۔ دانیل کے دوستوں کا یہی اقرار تھا۔ ہمیں بھی اس طریقے کا ہی پختہ اور کامل ایمان رکھنا ہے۔ صدرک، میثق اور عبدنجو یہی کہہ رہے تھے، بیرونی حالات خواہ کیسے بھی ہوں لیکن میرے باطن میں میرے خدا پر جو ایمان ہے اسے کوئی چیز بھی ہلا نہیں سکتی۔ صدرک، میثق اور عبدنجو کا جو ایمان تھا اس کا بیرونی حالات و واقعات سے کچھ فرق نہیں تھا، وہ کیسے بھی ہوں، وہ ایک ایمان کی مضبوط بنیاد پر کھڑے تھے۔ بعض اوقات جب خدا ہمیں اچھی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہم اچھلتے جھومتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن جب حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ پختہ ایمان نہیں ہے۔ پختہ ایمان وہی ہوتا ہے جو نشیب و فراز میں بھی اپنے معیار کو قائم رکھے اور مضبوط رہے۔ باغ گتسمنی میں خدا یسوع مسیح نے دعا کی کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور باپ کی مرضی کیا تھی؟ یہی کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کر دے۔ اے باپ، اگر تیری مرضی ہے کہ میں قربان ہو جاؤں تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھی پختہ اور کامل اور مضبوط ایمان کی چند مثالیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب غور کریں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ پختہ ایمان سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ کے اعمالوں اور افعال سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ آپ کا طرز زندگی، آپ کا طرز عمل بتائے کہ آپ کا ایمان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی میرا تو ایمان ہے، لیکن اگر اس کے اعمال اس کے ایمان کو ثابت نہیں کر رہے تو پھر وہ کامل ایمان نہیں ہے، وہ پختہ ایمان نہیں ہے۔
کوہ موریا پر ابراہیم کا عمل و فعل جو ہے اس کے ایمان کے بالکل مطابق تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے فعل و قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان اور اعمال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا اظہار ہمارے طرز زندگی، طرز فکر اور طرز عمل سے ہونا چاہیے۔ پختہ ایمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں خدا ہمیں لے جائے ہم اس کے پیچھے جائیں گے، اس پر توکل اور بھروسہ کریں گے۔ خدا ابراہیم کو کہاں لے کر جا رہا تھا؟ پیدائش 22 باب 1 آیت۔ خدا ابراہیم کو کوہ موریا پر لے کر جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو لے اور اس سے کوہ موریا پر سوختنی قربانی کے طور پر میرے حضور پیش کر دے۔ اور ابراہیم نے کہا خداوند ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اگر آپ اس حوالہ کو پڑھیں تو اس دن ابراہیم صبح سویرے اٹھا، بالکل ایسے ہی جب کوئی بچہ جس نے کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہو تو وہ بڑا پرجوش ہوتا ہے، وہ صبح اٹھ کے تیاری کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم بھی بڑے پورے دل سے تیاری کر رہا تھا کہ اس نے خدا کے حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ اسحاق کو قربان کرنے کا عمل فوری نہیں تھا، بلکہ اسے 3 دن کا سفر کر کے کوہ موریا پر پہنچنا تھا اور وہاں پر خدا کے حکم اور ہدایت کے مطابق اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کرنا تھا۔ غور کریں کہ ان 3 دنوں میں ابراہیم کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ کیا خدا نے واقعی مجھ سے کلام کیا ہے یا یہ شیطان مجھ سے ایسا کروانے جا رہا ہے؟ کیا میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیسا کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ 3 دن ایک طویل سفر تھا اور یقیناً اس کے ذہن میں کبھی کبھار شاید کوئی منفی خیال آ بھی جاتا ہو، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ایمان کے مطابق چل رہا تھا اور اس نے اپنے ایمان کو اعمال سے ثابت کر دکھایا۔ ابراہیم نے 3 دن کا سفر کیا تو بھی اس کا ایمان کامل رہا۔ بائبل مقدس میں 3 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ خروج 5 باب 3 آیت میں دیکھیں تو موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ ہمیں 3 دن کی مسافت پہ جانے دے تاکہ ہم خدا کے حضور قربانی گزران سکیں، کیونکہ موسیٰ جانتا تھا کہ اگر ہم 3 دن کا سفر کر چکے ہوں گے تو پھر ہم فرعون کی پہنچ سے نکل چکے ہوں گے۔ فرعون جو ہے وہ شیطان کی تصویر ہے، 3 دن کی مسافت پہ انہیں اس کی گرفت سے نکل جانا تھا۔ خروج 19 باب 10 سے 11 آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو 3 دن کے لیے ان کی تقدیس کر، انہیں پاک کر، اور تیسرے دن میں ان سے ملاقات کے لیے نیچے اتروں گا۔ بس 3 دن تھے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی تقدیس کریں تاکہ وہ خدا سے ملاقات کر سکیں۔ ہم سب یونا سے بھی واقف ہیں۔ خدا نے یونا سے کہا تھا کہ وہ نینوے کو جائے، لیکن وہ اس سے مخالف سمت یعنی ترسیس کو بھاگا۔ پھر خدا نے اسے ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اس کے بعد اس مچھلی نے اس کو اگل دیا اور وہ نینوہ کو روانہ ہوا۔ 3 دنوں میں یونا توبہ کرنے اور خدا کی تابعداری کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو گیا۔ یونا کی طرح یسوع بھی 3 دن زمین میں دفن رہا، قبر میں رہا۔ 3 دن کے بعد خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ابراہیم کو اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے 3 دن کا سفر کرنا پڑا۔ ہمارے لیے یہ 3 دن کا سفر کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کا ہمارے لیے کیا معنی اور مفہوم ہے۔ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے روح بدن جان کا امتزاج ہے۔ ہم یہاں پر ایمان کے سفر کو جو 3 دن کا سفر تھا اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ایمان کا آغاز ہماری روح سے ہوتا ہے، پھر یہ ایمان ہماری جان میں منتقل ہوتا ہے، یعنی ہمارے خیالات، احساسات، جذبات، ہمارے فیصلوں اور چناؤ اور ہماری مرضی کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر بالآخر یہ ایمان جو ہے اس کا اظہار ہمارے بدن سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے اعمال سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے ایمان ہماری روح میں آتا ہے، پھر ہماری سوچوں، خیالوں، احساسات، جذبات اور مرضی میں، اور پھر اس کا اظہار ہمارے طرز عمل، طرز فکر اور طرز زندگی سے ہوتا ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ یہ 3 دن کا سفر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ان 3 مراحل کو ہمیں سمجھنا، سیکھنا اور ان کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرنا ہے۔ جب ہم پہلے مسیح یسوع پر ایمان لائے تھے
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی روح میں مسیح کو قبول کیا، ہم اپنی روح میں اس پر ایمان لے آئے تھے۔ اس طرح ہماری جو روح ہے وہ بچ گئی، اور پھر ہمیں اس ایمان کا اطلاق اپنے طرز زندگی، طرز فکر، سوچ و خیالوں، احساسات اور جذبات سے بھی کرنا ہے۔ بے شک ایمان ہماری روح اور جان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہدف یہی ہے کہ اس ایمان کا اظہار، اس ایمان کا جو عملی پہلو ہے وہ ہمارے بدن سے ظاہر ہو۔ یہی ہمارا ہدف ہے کہ ہمارے طرز عمل سے، طرز زندگی سے ہی ہمارے ایمان کا اظہار ہو، اور ہم خدا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے یہ بتا سکیں کہ ہم واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ رومیو 8 باب 10 اور 11 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ رومیو 8 باب 10 اور 11 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور 11 آیت میں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ جب ایمان ہماری روح میں آتا ہے، سوچ و خیالوں میں آتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر زندہ ہو جائیں، روحانی طور پر ہمارا بدن جو ہے وہ بھی بیدار ہو، اور ہم خدا کی راہوں پر چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ سارا مرحلہ جو ہے، یہ تینوں مراحل جو ہیں ابراہیم کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی روح میں ایمان آیا، اس کے خیالات، جذبات، اس کی مرضی میں، اور پھر اس کا اظہار عملی طور سے اس کی زندگی سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر چل کر گیا تاکہ کوہ موریا پر اسحاق کو خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ کوہ موریا پر ابراہیم نے اپنے ایمان کی تکمیل پائی۔ کوہ موریا کے مقام پر اس کا ایمان عروج کو پہنچا۔ دوسرا تواریخ 3 باب کو اگر آپ دیکھیں پہلی آیت سے، تو آپ کو علم ہوگا کہ یہی کوہ موریا ہے جہاں پر سلیمان نے ہیکل تعمیر کی تھی، اور یہی کوہ موریا ہے جو بعد میں سیون بھی کہلایا۔ کوہ موریا پر جب ہیکل تعمیر کر دی گئی تو کوہ موریا جو ہے وہ کوہ سیون کہلایا۔ یہ داؤد کا شہر تھا۔ کوہ موریا اور کوہ سیون ایک ہی بات ہے۔ مکاشفہ 14 باب 1 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ برا یعنی سیون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی تکمیل، ہمارے ایمان کی تکمیل ہمیں کوئی سیون پر لے جائے گی۔ یعنی جب ہم کوئی سیون پر پہنچیں گے تو ہمارا ایمان پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ کون سے لوگ ہمیں کوئی سیون پر کھڑے نظر آتے ہیں؟ وہی لوگ جن کے ماتھے پر اس کا یعنی برا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی خدا باپ اور خدا بیٹے، خدا کے برے کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہے جو سیون کے پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے گزرے، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ ثابت قدم رہا، وہ قائم رہے، اور وہ اس مصیبت سے نکل کر کوئی سیون پر پہنچ چکے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ابراہیم کی حقیقی نسل کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں روحانی طور پر کوہ سیون تک رسائی حاصل کرنی ہے، ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ میں آخر میں مکاشفہ 14 باب کی 5 آیات کو آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں سے مکاشفہ 14 باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز آئی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز اور بربت بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخص کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس
गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। यही हमारी मंजिल है, यही हमारा हदफ है जब जिस तक हमें पहुंचना है। और इब्राहिम कोहे मूरिया तक पहुंचा और उसके ईमान की तकमील हुई। इब्राहिम की तरह अगर हम भी साबित कदम और कायम रहेंगे तो खुदा वहां तक पहुंचने में हमारी रहनुमाई और हमारी क़यादत करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएं, अगर हम पीछे हट जाएं तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाएंगे। हम अपने जोर और ताकत से, हिकमत से इसको इसे उन तक नहीं पहुंच सकते। खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा, वही हमें लीड करेगा, हमारे आगे आगे चलेगा। जिंदगी के नशेब व फराज में खुदावंद हमारा हाथ थामे रहेगा और हमें वहां तक पहुंचाएगा। हमें खुदा का हाथ थामे रहना है और उसके पीछे पीछे चलते रहना है ताकि हम वहां तक रसाई हासिल कर सकें। आए हम दुआ में अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो आज के सारे वक्त के लिए कि तूने हमें खुदावंद इब्राहिम की ज़िंदगी से सिखाया है कि वह हमें इब्राहिम जैसा ईमान रखना है, हमें कामल होना है। खुदावंद हमें साबित कदम रहना है। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, हमें सिखाए ताकि कलाम की सदाकतों को सीखें, दरमियान भी न रह जाएं, नाकाम न हो जाएं, बल्कि आगे बढ़ते रहें, ईमान के उस हदफ तक पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है। खुदावंद हम अपनी हिकमत से नहीं, तेरे रूह की ताकत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तेरा पाक रूह हमें तौफीक दे, हमारी रहनुमाई करे, हम साबित कदम रहें और खुदा आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा हमें साबित कदम रहना सिखा। ओ खुदा हमारी मदद और रहनुमाई कर, यीशु नासरी के नाम में आमीन।